ڈاکٹر صاحب آپ کا حلقہ آزاد کشمیر کے چند اہم ترین حلقوں سے ہے۔ رائے نثار صاحب اور باقی دیگر یہ کبھی بھی الیکشن جو ہے اس مد اور اعتبار میں عوامی قوت سے نہیں جیتے۔ ترجیح یہ ہوگی کہ اداروں کو ان کے وسائل حکومت مہیا کرے اور وسائل مہیا کرنے کے بعد پھر ان سے رزلٹ مانگے۔ الحمدللہ تحریک انصاف میرے اوپر اعتماد کر چکی ہے۔ ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں، ہماری عوام جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی مجھے باریک صورت سے منتخب بھی کریں گے۔ یہ حکومت اور فوج کا ایک بیچ پہ ہونا، تو میں تو اس کو بالکل غلط نہیں سمجھتا، بلکہ یہ ہمارے ملک کی قوت اور طاقت میں اضافے کا دوسرا نام۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز ڈپلومیسی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان رشید ملک، اور آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انصر عبدالی صاحب۔ آپ کا تعلق آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی سے ہے اور LA6 کھوئی-رٹا سے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے امیدوار ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر انصر عبدالی صاحب، آج آپ نے نیوز ڈپلومیسی کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع میسر کیا کہ میں آپ کے ذریعے مختلف لوگوں سے، اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، ان کو جو مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا حلقہ آزاد کشمیر کے چند اہم ترین حلقوں سے ہے۔ وہاں سے زیادہ تر راجہ نثار صاحب الیکشن جیتتے رہے، پھر رفیق نیّر صاحب، اور آزاد کشمیر اور خصوصاً پیپلز پارٹی کی سیاست کا ایک بہت بڑا نام مطلوب انقلابی مرحوم صاحب، وہ بھی وہاں سے منتخب ہوئے۔ اب مطلوب انقلابی صاحب تو اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف آپ پر اعتماد کرتی ہے تو کیا آپ الیکشن جیت پائیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک ہمارے حلقے کا تعلق ہے تو وہاں سیاست ذرا تھوڑی سی تبدیل ہو کے رہ گئی ہے۔ پوزیشن کچھ یوں ہے کہ وہاں پہ ہمارے مطلب انقلابی صاحب بلا شبہ ہماری ریاست کی جو بڑی شخصیت تھے اور ریاست کی سیاست میں بڑا نام تھے، ان کے وفات کے بعد بھی ایک خلا جو ہے وہ بنا ہے۔ لیکن رائے نثار صاحب اور باقی دیگر جو آپ نے نام لیے، یہ کبھی بھی الیکشن جو ہے اس مد اور اعتبار میں عوامی قوت سے نہیں جیتے۔ یہ ہوتا یہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی اعتبار سے بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ کہیں نہ کہیں سے دیگر جو ہوتی ہیں نا ہیلپس، ان کی بنیاد کے اوپر الیکشن جیتے رہے ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میری یہ کوشش تھی کہ ہم جو ہے وہ کھوئی-رٹا میں ایک خاص قسم کی تبدیلی لے کے آئیں۔ اس تبدیلی کو میں یہ چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے جو کھوئی-رٹا میں تبدیلی بنے تو وہ پھر عوامی قوت سے کوئی بندہ آئے۔ تو میری چونکہ ورکنگ اس اعتبار سے تھی، تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے آمدہ الیکشن میں بڑی باریک صورت سے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں برادریوں کا کردار بہت حد تک بڑھ چکا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست برادریوں کی بنیاد پر ہونی چاہیے یا نظریات کی بنیاد پر؟ دیکھیے، ہماری بدقسمتی ہے کہ جس ایلیمنٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے، برادری ازم کا، وہ ہماری ریاست میں اس کا اچھا خاصا عمل دخل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ برادریوں سے ہٹ کے تو پاک اور صاف شفاف طریقے سے سیاست ہونی چاہیے، نظریات کی بنیاد کے اوپر ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ ہر جو پروسیس چل رہا ہوتا ہے اس کو تبدیل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ برادری ازم کا فیکٹر جو ہے وہ کم ضرور ہو رہا ہے، لیکن ہم ابھی اگر یہ کہیں تو یہ غلط ہوگا کہ وہ ایلومینیٹ ہو چکا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب برادریوں سے ہٹ کے کام کیا جائے۔ میں آپ کو اپنی مثال دوں گا کہ میں نے اپنے حلقے میں جب میں نے شروع کیا تھا تو میرا اپنا قبیلہ میرے ساتھ سپورٹر نہیں تھا۔ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے مجھے انیشلی پروموٹ کیا، ان تمام کا تعلق جو ہے وہ دیگر قبائل کے ساتھ تھا، اور میں ان کا نمائندہ بن کے سامنے آیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ باقی دیگر قبائل نے مجھے ان کے ساتھ ساتھ جب ہمارے راجپوت برادری، گجر برادری اور خصوصاً میرے قبیلے جاٹ برادری نے جب دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ پرومیننٹ ہو سکتا ہے بغیر قبیلے اور برادری کے بھی، تو پھر انہوں نے میرا ساتھ دینا شروع کیا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ برادری کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے، تو میں اس کو ضروری تو نہیں سمجھتا، لیکن اس کا عمل دخل ضرور ہے۔ اب یہ بندے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس والے جو ایلیمنٹ ہے اس کو کتنا اپنے اوپر طاری کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر بھی جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 2.5 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، لیکن عوام کی توقعات پوری نہ ہو سکی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں آزاد کشمیر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے تو کیا آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان تحریک انصاف پر اعتماد کریں گے؟ یہ جو مہنگائی اور دیگر معاملات ہیں، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کسی حکومت کی کارکردگی کو ناپنے کا۔ عمران خان کی حکومت کی کارکردگی کو ناپنے کے لیے ہمیں یہ بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے پوری دنیا میں پاکستان کے ہمارے جتنے لوگ موجود ہوتے تھے، ان کو بڑی بے وقت سی جو ہے وہ بے وقتی سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے ساتھ ہی میرے بہت سارے دوست جو بیرون ملک مقیم ہیں، تو وہ مجھے اکثر فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کے پرائم منسٹر بننے کے بعد جو ہے
وہ ہمارے پاسپورٹ کی بھی دنیا میں کوئی قدر ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے وہ مہنگائی کے ساتھ ریلیٹ کر کے تو اس کو اس طریقے سے ناپنے کا ہمیں کوئی جو ہے وہ اس سے وہ پوری بات کھل کے سامنے نہیں آتی. عمران خان کی وجہ سے پورے پاکستان کے لوگوں کی دنیا میں عزت افزائی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کچھ کم نہیں ہے. کشمیر میں چونکہ لوگوں کی جو پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ پاکستان کی نسبت زیادہ ہے, تو وہ ہمیں کوئی اتنی مشکل پیش نہیں آ رہی کہ ہم جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے یہ والے اسپیکٹس جو ہیں وہ جب ہم لوگوں کو بریف کرتے ہیں تو لوگ اس کو رسپانس کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھاری اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو آزاد کشمیر میں جو ہے وہ پذیرائی ملے گی. کرپشن کے خلاف وزیر اعظم عمران خان کا بڑا سخت موقف ہے. وہ حکومت میں آنے سے پہلے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کرپشن پر کسی کو کوئی NRO نہیں ملے گا, اور اب بھی وہ اسی بیانیے پر قائم ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا کرپشن کے خلاف یہ مضبوط بیانیہ تحریک انصاف کی کامیابی کا ضامن بن سکتا ہے؟ جب تک کسی کا بیانیہ صحیح درست نہیں ہوگا اور بیانیہ صحیح ایکوریٹ نہیں ہوگا تو لوگ اس کو پھر مسترد کر دیتے ہیں. پوزیشن کا آپ دیکھ لیں پاکستان میں کہ جو بیانیہ یہ لے کے سامنے آئے تھے, ایجنڈا کچھ اور تھا, پس پردہ کچھ اور تھا, اور سامنے وہ کچھ اور بات کر رہے تھے, تو لوگوں نے ان کو پھر مسترد کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کو آزاد کشمیر میں جو پذیرائی ملے گی وہ ایک مسلمہ حقیقت وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ان کی ایمانداری کا سرٹیفکیٹ ہے وہ تو ان کو صرف پاکستان نہیں پوری دنیا سے انٹرنیشنلی بھی ان کو یہ والی چیز جو اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کوئی رتی برابر بھی اور رائے برابر بھی کوئی کرپشن کی ہو. انہوں نے اپنے قریب ترین دوستوں اور ساتھیوں کو بھی وہ ان کو جو ہے وہ جب بات ان کے احتساب کی آئی یا بات جب یہ آئی کہ ان کو ان کے ساتھیوں نے کے اوپر جو الزامات تھے تو ذرا برابر بھی انہوں نے ان کو حکومتی سٹرکچر سے بھی اور دیگر مد میں بھی کوئی سپورٹ نہیں دی. انہوں نے ان کو اوپنلی اداروں کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑا, اور جب اداروں نے ان کو جو سزاوار تھے ان کو ڈکلیئر کیا, ان کو سزائیں بھی ملی, اور جو سزاوار نہیں تھے ان کو اداروں کے رحم و کرم پہ جو ہے وہ ان کو چھوڑا گیا. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ والی بات جو ہے وہ زیادہ کاؤنٹ کرے گی, اور آزاد کشمیر میں اس والے ہماری جو بات ہے اس کو بھی سامنے رکھ کے لوگ بہتر فیصلہ کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے. یہ جو وفاقی حکومت کا ایک پیج کا بیانیہ ہے, کیا اس کے کچھ اثرات آزاد کشمیر کے الیکشنز پر بھی مرتب ہوں گے؟ دیکھیے, یہ جو اپوزیشن نے غلط فہمی ذرا پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ حکومت اور فوج کا ایک پیج پہ ہونا کوئی غلط بات ہے, تو میں تو اس کو بالکل غلط نہیں سمجھتا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی قوت اور طاقت میں اضافے کا دوسرا نام ہے. اگر ہماری پاک فوج اور ہمارا پرائم منسٹر اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے یہ ایک پیج پہ ہیں تو یہ اس سے اچھی طور پہ بات ہو نہیں سکتی. اب چونکہ نواز شریف لوگ اور ہماری پیپلز پارٹی بھی اپ ٹو سم ایکسٹینٹ وہ ہوتا یہ رہا ہے کہ ان کے ہمیشہ سے کبھی بھی فوج کے ساتھ ان کے مناسب اور صحیح تعلقات نہیں رہے. اس کے پیچھے وجوہات اور کچھ نہیں ہیں. اس کے پیچھے وجوہات یہ ہیں کہ چونکہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے, وہ ہماری قیادت کو ہمارے ساتھ لڑائی لڑنے کے بجائے ہماری قیادت کو اپنے ساتھ انگیج کر لیتا ہے, اور اس قیادت کے اوپر جو ہے وہ فائنینشیل اور دیگر پریشرز کے اوپر وہ ان سے فیصلے کروا رہا ہوتا ہے. تو اب عمران خان کا اور عسکری قیادت کا ایک پیج پر ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو اب نہ کوئی لالچ ہے, نہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, نہ وہ کسی اور پریشر میں آتا ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر جب عمران خان جو ہے وہ اس نے یہ بیانیہ کہ ہم ایک پیج پر ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑے خوش آئند بات ہے, اور آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اس کو بڑے اچھے سینس میں لے رہے ہیں. اور صرف یہ جو بیچ میں خرابی ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ہماری نون لیگ کی جو ہائر قیادت سے لے کے نیچے تک جتنے بھی لوگ تھے ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ آپ پاک فوج کو اس اعتبار میں بدنام کرنے کے لیے کہ جی پاک فوج پتہ نہیں یہ اور وہ کر رہی ہے. دیکھیے, پرائم منسٹر موجود ہیں, پرائم منسٹر کے ساتھ ہمارے آرمی چیف جو ہیں ان کا بڑا اچھا کولیبوریشن چل رہا ہے. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری قدم تھا جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیٹ ہوا ہے. لیکن اس کا ہمارے آزاد کشمیر میں بڑا اچھا اور بڑا مثبت اثر پڑے گا, اور ہمارے لوگ جو ہیں ساری بات کو سمجھتے ہیں کہ اس والے معاملے کی بنیاد کے اوپر جو حکومت بنے گی وہ زیادہ مضبوط بھی ہوگی اور زیادہ اچھے کام کرنے کی پوزیشن میں ہوگی. آپ کا حلقہ لائن آف کنٹرول پر موجود ہے, جہاں پر بھارتی گولہ باری سے آئے روز شہادتیں ہوتی ہیں. کاروبار, تعلیم, سب کچھ بری طرح متاثر ہو چکا ہے. آپ حکومت پاکستان اور پاکستان فوج سے کون سے اقدامات چاہتے ہیں کہ جن سے آپ کے حلقے کے لوگوں کی مشکلات کچھ حد تک کم ہو سکیں؟ سیز فائر لائن کے اوپر جو حلقے ہمارے واقع ہیں ان میں تمام ہی حلقے تقریباً مشکلات کا شکار ہیں. لیکن میں چونکہ آپ نے پرٹیکولرلی میرے حلقے کے بارے میں بات کی ہے تو میں زیادہ خوشی محسوس کروں گا کہ میں اپنے لوگوں کے مسائل آپ کو کنوے کر سکوں. اب دیکھیے, پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کنٹرول لائن کے اوپر جو بستے ہیں وہ پاک فوج سے بھی آگے
فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنے ہوئے ہیں، اور پاک فوج اور پاکستان کے وہ بلا معاوضہ سپاہی ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ اب دیکھیں، جب شیلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس شیلنگ میں کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ کون سا مارٹر شیل آئے گا، جو ایل ایم جی کے فائر ہوں گے یا دیگر جو ہیوی توپ خانے کو بھی وہ استعمال کرتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں ہماری جو وہاں کی لوڈ شیڈنگ کا پروسیس ہے وہ ہمارے لوگوں کو اتنی مصیبت میں ڈال دیتا ہے کہ سخت ترین گرمی میں بھی لوگ جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے، اس لیے کہ باہر آئیں گے تو ان کو شز لگنے کا اور دیگر گولیاں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھ رہا تھا کہ سب سے پہلی جو بات ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہمارے ایل او سی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اس حلقے کی اس والے جو ایریا ہے اس کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دینا چاہیے۔ دوسرا میں نے کافی دفعہ پہلے بھی بات کی کہ سیف پیسیجز جو ہیں وہ بننے چاہیے۔ وہ دو مقصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ پاک فوج کی جو نقل و حرکت ہے اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور ہمارے لوگ جو وہاں سے ٹرانسپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ زخمی، بیمار یا دیگر لوگ، ان کو جو ہے وہ مین اسٹریم ہاسپٹلز یا دیگر جگہوں پر ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس محفوظ راستوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر ہم کنٹرول لائن کے لوگوں کے ساتھ شدید ترین زیادتی کر رہے ہوں گے۔ تیسرا، ہمارے جو تھوڑا سا کنٹرول لائن سے سیف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ہمارے اچھے لیول کے ہاسپٹلز کا ڈیولپ ہونا بڑا ضروری ہے، تاکہ کوٹلی، اب دیکھیں ہمارے جو کھوئرٹا کے لوگ ہیں وہ کوٹلی ٹرانسپورٹ ہونے میں کم از کم گھنٹہ لیتے ہیں، تو وہ 1 گھنٹہ جو کی مسافت ہے اس کے بجائے اگر ہمارا ایل او سی کے نزدیک یعنی کھوئرٹا بیسڈ اچھا ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ ڈیولپ ہو جائے، جہاں پہ چھوٹی موٹی سرجریز یا کچھ ایسے کیسز جن کو ٹرانسپورٹ ہونے کے دوران ان کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے، کم از کم ان کی صحیح ٹریٹمنٹ کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ بندوبست ہونا بڑا ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ ہمارے جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کے پاس چونکہ روزگار اور دیگر مواقع نہیں ہیں، تو ان کے لیے کچھ الاؤنسز مقرر ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو بلا معاوضہ وہاں پہ ڈیوٹی ایک حساب سے دے رہے ہیں ان کو، اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستان حکومت اور آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ اگر ان کے لیے کچھ الاؤنس بھی مقرر کرے تو ان کو اپنا ذریعہ معاش اور دیگر معاملات گزارنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ اگر تحریک انصاف آپ پر اعتماد کر لیتی ہے اور پھر آپ کے حلقے کے لوگ بھی آپ کا انتخاب کر لیتے ہیں تو آپ کی اپنے حلقے میں کیا ترجیحات ہوں گی؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ تحریک انصاف جو ہے وہ میرے اوپر اعتماد کسی حد تک کر چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں، ہماری عوام جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے باریک صورت سے منتخب بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری پہلی ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کے جو رائٹس اس سے پہلے حکومتوں نے بھی ان کو نہیں دیے، وہ رائٹس جو ہیں وہ لوگوں کے دہلیز کے اوپر پہنچانا ہماری ذمہ داری ہوگی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ دیکھیے، ہمارا جو ضابطہ فوجداری ہے یہ 1880-82 یا اس ریجن راؤنڈ جو ہے وہ یہ بنا تھا، اور یہ وہی والا ضابطہ فوجداری ہے جس کو انگریز ہمارے لیے چھوڑ کے گیا تھا۔ یہ قوانین جو ہیں یہ جانوروں کو بھی ہانکنے کے اب قابل نہیں ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر چکی ہے، اور ہم آج بھی اسی ضابطہ فوجداری کے تحت جو اپنے تمام نظام کو چلا رہے ہیں۔ اب جو ہمارا دیوانی ضابطہ ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو فائنلائزیشن ہوئی ہے وہ بھی 1910 یا راؤنڈ اباؤٹ اس کسی ایرا میں ہوئی ہے۔ تو یہ دو ہمارے ضابطے جو ہیں ان کو فوری طور پر اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کی میں ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو بھی ہماری ایف آئی آرز درج ہو رہی ہوتی ہیں یا دیگر جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو پوری دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیشن کے بعد لوگوں کو ڈیٹین کیا جاتا ہے یا ریٹین کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ سب سے پہلے اپلیکیشنز ہوتی ہیں، ایف آئی آرز ہوتی ہیں، سب سے پہلے بندے گرفتار ہوتے ہیں، گرفتاری کے بعد ان کی چھان بین ہوتی ہے، پتہ لگتا ہے، مطلب ہے ان کو سب پورے پروسیس سے گزار کے ان کی عزت ستیہ ناش کر کے آخر میں پتہ لگتا ہے نہیں جی یہ بڑا بے گناہ شخص تھا، تو اس کو ہم نے جو ہے ریلیز کر دیا، اور اس کو خالی ریلیز کرنا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا پروسیس ہے یہ حلقہ کھوئرٹا سے ہم اس کا انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے، اور یہ والا جو ہے یہ پورے آزاد کشمیر میں پھر اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے تمام لوگ اس کو امپلائی اور امپلیمنٹ کریں گے، اور اس قانون میں تبدیلی کے لیے میں کوشش کروں گا کہ جتنا میری پہلی پرائرٹی ہوگی کہ یہ والا کام میں کر سکوں۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو چند فکریں ہیں، لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے جو فکر ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر ہوتی ہے، اپنے روزگار کی فکر ہوتی ہے، ذریعہ معاش کی فکر ہوتی ہے، اس کے بعد صحت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ہم مشکور ہیں، بیرسٹر سلطان محمود چوہی صاحب کی استدعا کے اوپر انہوں نے
پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کو بلا تخصیص برادری کنبہ جماعت انہوں نے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کا جو حکم جاری کیا ہے، سچی بات ہے، اس پر ہم ان کے مشکور ہیں، اور یہ بھی میری ایک جو ہے وہ پرائرٹی لسٹ میں یہ میری ایک ترجیح تھی، اور یہ ترجیح جو ہے عمران خان صاحب نے ہماری حکومت میں آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ ہمیں اس کی وہ خوشخبری دے کے تو ہمارے اوپر ایک احسان کیا ہے۔ ترجیح یہ ہوگی کہ اداروں کو ان کے وسائل حکومت مہیا کرے، اور وسائل مہیا کرنے کے بعد پھر ان سے رزلٹ مانگے۔ تو جب ہم اس طرح نیج پہ آ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارا حلقہ نہیں، ہمارا آزاد کشمیر بھی جو ہے وہ مثالی حیثیت اختیار کر سکتا ہے، ہمارے لوگوں کو اس جو سہولیات ہیں اس کا پھر استفادہ بھی ہوگا اور ان کو نظر بھی آئے گا۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگ ایک طویل عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ نیوز ڈپلومیسی کے اس پلیٹ فارم سے آپ مقبوضہ کشمیر میں دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے اپنا حق ادا کیا۔ ہم آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ہم جو ہے ہماری ترجیحات تھوڑی مختلف ہو گئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک میسج جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جانا چاہیے کہ ہماری حکومت چونکہ آزادی کا بیس کیمپ ہے، تو ہماری اس حکومت کو آزادی کے بیس کیمپ کے اوپر کام کرنا چاہیے، نہ کہ دیگر جو پروڈکشنز ہیں ان کے اوپر ہماری باتیں اور کام ہونا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے اپنے بھائی جو ہیں، اپنی بہنیں اور اپنی مائیں، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں بہت جلد انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں، بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب کی قیادت میں حکومت بننے جا رہی ہے، اور آپ فرق محسوس کریں گے کہ پہلے حکومتوں سے ہماری یہ جو حکومت ہے اس کی ترجیح پہلی جو ہوگی وہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ہونے والے جو ظلم و ستم ہیں ان کو روکنے کے لیے جو بہتر سے بہتر اقدامات ہو سکے وہ انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت کرے گی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر انصر عبدالی صاحب، نیوز ڈپلومیسی کو آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تھے ڈاکٹر انصر عبدالی صاحب جن کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کسی نئے پروگرام میں نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ ارسلان ملک کو نیوز ڈپلومیسی کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔